السلام علیکم حاضرین، ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تاریک وطن کی جگہ پر رکھ کر محسوس کریں کہ اگر اس جگہ پر آپ ہوتے تو پھر آپ کے احساسات کیا ہوتے۔ ماہی گیروں کی ایک کشتی کا واقعہ ہے جس میں سینکڑوں انسان انجانی راہوں پر گامزن تھے۔ ان انسانوں میں شامی، لیبیائی، پاکستانی اور دیگر ممالک کے تارکین وطن بڑی تعداد میں موجود تھے۔ لیبیا سے روانہ ہونے والی کشتی کے نچلے برف خانے میں گودام میں درجنوں بچوں کے علاوہ بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ اسی طرح سے لوگوں کے ہجوم میں پھیلانے کے لیے جگہ نہیں تھی اور تارکین وطن کے بدن جگہ جگہ سے دکھ رہے تھے، دل اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تمام مسافر ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اتنے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے کہ تمام مسافروں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ کشتی کے نیچے حصے میں تہخانہ موجود تھا جہاں سے بچے رو رہے تھے، لیکن اب ان کی آوازیں بھی تھم چکی تھیں۔ کشتی میں پینے کا پانی ختم ہو گیا تھا اور زبانیں خشک ہو رہی تھیں کہ تارکین وطن اپنی زنگ آلود ڈبیاں کھول رہے تھے اور چند دانے جو بچے تھے کوئی کھا رہے تھے، کچھ کے پاس وہ دانے بھی نہیں تھے۔ یہ بدنصیب کشتی غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر اندیکھی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ انسانی اسمگلروں نے اس کی منزل اٹلی بتائی تھی۔ بے رحم اسمگلروں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ چھوٹی سی ناؤ سینکڑوں افراد کو نہیں سنبھال سکتی۔ کسی نے 15 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ تو کسی نے 22 لاکھ روپے دے کر موت کا سودا کیا تھا۔ اور پھر اچانک کشتی رک جاتی ہے اور تیزی سے دائیں بائیں ڈولنے لگی۔ یکایک شور بلند ہوا اور لوگوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ عورتوں اور بچوں کی فلک اشگاف آہ و فغاں نے دیگر چیر کر رکھ دیے۔ کشتی الٹ گئی اور کشتی میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ ایک حشر کا منظر تھا اور لوگ پانی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑ رہے تھے، لیکن فی سیکنڈ سینکڑوں لیٹر پانی بھرنے سے پہلے ہر جگہ سے فضا ختم ہو گئی اور پھر لوگ ہاتھ پیر چلاتے ہوئے تیزی سے موت کا نوالا بننے لگے۔ یونانی ساحلی شہر پیلوس سے صرف 80 کلومیٹر دور کشتی کا انجن خراب ہو گیا اور الٹ گئی اور بحیرہ روم سینکڑوں افراد کا قبرستان بن گیا۔ اس بد نصیب کشتی میں 400 کے لگ بھگ پاکستانی نوجوان ہلاک ہوئے جنہوں نے خطیر رقم کے بدلے موت خریدی تھی۔ ایسے ہی بہت سارے ہولناک واقعات جس میں تارکین وطن اچھے مستقبل کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں ڈوب مرتے ہیں۔ یہ واقعات تو پاکستانی نوجوانوں میں بین ملک جانے کے جنون اور خطرات مول لینے کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہیں ملک میں موجود انسانی اسمگلروں کے وسیع نیٹ ورک کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہمارے لیے راہیں کھلی ہیں۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے اور بیرون ملک پاکستانی سالانہ 30 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، جو پاکستان میں جمع ہونے والی ٹیکس سے سینکڑوں گنا زائد رقم ہے۔ یوں بیرون ملک مقیم ایک پاکستانی ملک میں رہنے والے ہزاروں پاکستانیوں کے برابر سالانہ رقم بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک سے باہر جا کر کمانے سے نہ صرف اس شخص کا بلکہ خود پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ بالخصوص 20 سے 50 سال تک کی عمر کے پاکستانیوں کو ملک سے باہر جانے اور باعزت روزگار کمانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پاکستان میں اس عمر کے 10 کروڑ سے زائد افراد ہیں، جن میں سے 2 سے 4 کروڑ افراد بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو اس سے ملک کو غیر معمولی فائدہ ہوگا۔ پاکستان سے باہر افراد کی تعداد کم و بیش 76 لاکھ ہے۔ اب اگر مزید 2 کروڑ افراد باہر جاتے ہیں تو ملک میں بھیجے جانے والا مزر مبادلہ 150 ارب ڈالر پہنچ جائے گا۔ یہ خطیر رقم پاکستان کے لاتعداد مسائل حل کرے گی اور خوشحالی کی نوید بن سکتی ہے، اور یوں ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ رہے گی اور نہ ہی ملک کشکول لے کر جانے کی حاجت رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد کی دنیا میں کوئی کھپت ہو سکے گی؟ تو جواب ہے ہاں۔ پاکستان کی آبادی دنیا کی بمشکل 3% آبادی کے برابر ہے، یعنی عالمی آبادی میں 100 میں سے 3 پاکستانی ہیں۔ خوشحال ممالک میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کئی ملازم رکھے جاتے ہیں اور یوں وہاں انسانی کھپت کی وسیع گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ان ویڈیوز کا مقصد پاکستانیوں کو ڈنکی لگانے، کشتیوں کے سفر کرنے یا غیر قانونی جان لیوا طریقوں کی بجائے 100% قانونی اور باعزت طریقے سے نئی دنیاؤں کی راہ دکھائی جائے گی، تاکہ وہ اپنے اور ملک کی بدنامی کے بجائے نیک نامی اور خوشحالی کی تعبیر کر سکیں، تاکہ اسمگلروں ایجنٹوں کو 25 یا 30 لاکھ روپے نہ دیے جائیں اور محنت کا سفر قانونی طریقے سے کیا جائے۔